السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم اور حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی سابق ISI چیف جنرل فیض حمید، ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، اور اس میں کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے کہ کسی سابق DG ISI کو آپ کہہ لیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو۔ جی ہاں، یہ تاریخی پہلو اہم ہے۔ پہلے جنرل ضیاء الدین بٹ تھے، خواجہ بھی کہلاتے تھے وہ۔ اچھا۔ 1999 میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ان کو مشکلات آئیں، گرفتار بھی ہوئے، اگرچہ وہ کیس باقاعدہ فائل نہیں ہوا تھا، لیکن مراعات ختم ہو گئی تھیں۔ تو جنرل فیض حمید کا معاملہ اس لحاظ سے ذرا مختلف ہے کہ یہاں باقاعدہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو ابھی اس کورٹ مارشل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کئی میڈیا میں تو خبریں چل رہی تھی کہ شاید کوئی فیصلہ قریب ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ خبریں تو میرا خیال ہے بالکل قبل از وقت تھیں۔ ابھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یعنی فوجی عدالت کی کارروائی وہ جاری ہے۔ اچھا۔ اور سمجھنا یہ ہے کہ یہ مرحلہ وار ہوتا ہے۔ ابھی تو استغاثہ یعنی پروسیکیوشن اپنے ثبوت اور گواہ پیش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ مرحلہ تقریباً آپ کہہ لیں مکمل ہونے والا ہے۔ ابھی پنڈی میں پچھلے ہفتے سوموار، منگل، بدھ 3 دن لگاتار لمبی سماعتیں ہوئی ہیں۔ 3 دن؟ جی، تو فیصلہ وغیرہ کی باتیں وہ ابھی بہت دور ہیں۔ پہلے استغاثہ ختم کرے گا، پھر دفاع کو موقع ملے گا۔ یہ واضح ہو گیا کہ ابھی ٹائم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے پر جس کا بہت چرچا ہے آج کل۔ یہ 2 اہم گواہ کون ہیں؟ جی، یہ شاید اس کیس کا سب سے اہم یا آپ کہہ لیں ڈرامائی پہلو ہے۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ 2 حاضر سروس بریگیڈیئرز ہیں، بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار۔ اچھا، نعیم فخر اور غفار۔ جی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ استغاثہ کے کلیدی گواہ بن گئے ہیں، یعنی کی وٹنسز۔ یہ دونوں افسران، ان کا پس منظر کیا ہے؟ مطلب جنرل فیض سے کیا تعلق تھا؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ دونوں کا تعلق چکوال سے ہے۔ جنرل فیض کا بھی آبائی علاقہ وہی ہے۔ جی۔ اور یہ ماضی میں ان کے بہت ہی قریبی مطلب معتمد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ کئی اہم معاملات مبینہ طور پر جنرل فیض انہی کے ذریعے ہینڈل کرتے تھے۔ بریگیڈیئر غفار کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ ISI میں ڈپٹی DG پروجیکٹس جیسے اہم عہدے پر بھی رہے ہیں۔ اتنے قریبی ساتھیوں کا ہی گواہ بن جانا، یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ انہیں کب شامل کیا گیا اس کیس میں؟ بالکل، یہ غیر معمولی بات ہے، اور اسی سے کیس کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی تھی تقریباً 8 اگست کے آس پاس۔ جی۔ اس کے کوئی 1 ہفتے بعد ہی ان دونوں بریگیڈیئرز کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اچھا، گرفتاری کے فوراً بعد؟ جی، تقریباً 1 ہفتے بعد۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یا اہم نکتہ یہ ہے کہ بظاہر ان دونوں افسران کا کورٹ مارشل نہیں ہو رہا۔ ان کا نہیں ہو رہا؟ جی نہیں، کورٹ مارشل صرف جنرل فیض حمید کا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو استغاثہ کے کلیدی گواہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی وعدہ معاف گواہ، اپروور جسے کہتے ہیں۔ بالکل، انہیں اپروور بھی کہا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ استغاثہ کا زیادہ تر انحصار انہی کی گواہی پر ہے۔ جی، انہی 2 افسران سے جو تفتیش میں معلومات ملی ہیں یا جو دستاویزات شاید انہوں نے فراہم کی ہیں، کیس کی بنیاد زیادہ تر وہی ہے۔ تو یہ تو پھر دفاع کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یقیناً، جب اتنے قریبی ساتھی ہی خلاف گواہی دیں تو یا تو استغاثہ کے پاس بہت ٹھوس شواہد ہوتے ہیں یا پھر ان گواہوں کو کوئی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس صورتحال پر جنرل فیض کے وکیل، ان کا کوئی رد عمل آیا؟ ان کے وکیل سے جب پوچھا گیا ان 2 گواہوں کے بارے میں تو ان کا جواب بہت محتاط تھا۔ انہوں نے کہا I neither confirm nor deny۔ اچھا، یعنی نہ تصدیق نہ تردید۔ جی، جو عموماً ایسے معاملات میں وکلا کا موقف ہوتا ہے۔ ایک افواہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی تھی کہ وہ بھی شاید گواہ کے طور پر پیش ہوں۔ اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ بات کافی عرصے سے سننے میں آ رہی تھی، لیکن دیکھیں ابھی تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا۔ نہ استغاثہ نے انہیں بلایا ہے، نہ ہی دفاع کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ تو فی الحال یہ صرف ایک افواہ ہی لگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت جنرل فیض حمید کیس میں سب سے اہم پیش رفت ان کے 2 سابقہ انتہائی قریبی ساتھیوں کا، یعنی بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار کا مبینہ طور پر استغاثہ کے مرکزی گواہ بن جانا ہے۔ بالکل،
یہی مرکزی نقطہ ہے، اور یہ چیز نہ صرف کیس کے نتیجے پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بلکہ یہ جنرل فیز کی لیگل ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ظاہر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں، ان گواہیوں کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے، اور آج کی یہ گفتگو یہ ہمیں سوال پر بھی چھوڑ جاتی ہے کہ اتنے اعلیٰ سطح پر جو اعتماد اور وفاداری کے رشتے ہوتے ہیں، جی، وہ کن حالات میں کیسے دباؤ کے تحت بدل سکتے ہیں، اور پھر ان تبدیلیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں کسی ادارے پر، کسی نظام پر۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ تو اسی نقطے پر غور کرنے کے لیے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ اگلے تجزیے تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔